أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی۔ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ سب پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ لیکن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو خدا ہی کافی ہے۔ Indeed, we have revealed to you, O Muhammad, as we revealed to Noah and the prophets after him, and we revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, the descendants, Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon, and through David we gave the book of Psalms. And we sent messengers about whom we have related their stories to you before, and messengers about whom we have not related to you. And Allah spoke to Moses with direct speech. We sent messengers as bringers of good tidings and warners, so that mankind will have no argument against Allah after the messengers. And ever is Allah exalted in might and wise. But Allah bears witness to that which He has revealed to you. He has sent it down with His knowledge, and the angels bear witness as well. And sufficient is Allah as witness. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ ایک تبلیغ میں کہتے ہیں کارگزاری، تو ایک ریسرچ ہے، آگے آپ کے پیش کر دیتے ہیں اس کو ذرا چاروں اینڈ سے۔ اگر ایک آدمی علم لیتا ہے اور اس علم مطلب وہ ایسا علم ہے اس کے پاس کہ وہ اس کو خود ہی فائدہ نہیں دے رہا، تو وہ لوگوں کو کیا بتائے گا؟ تو لہٰذا یہ آسمانی قرآنی علم ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو یہ سمجھ کے آگے بتائے گا تو اس کو صحیح سمجھ میں سمجھانے والے کو بھی آئے گا اور سمجھنے والے کو بھی آئے گا۔ تو اب ادھوری بات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھے سوال میں آدھا جواب ہے۔ پھر فرمایا ایمان کی صحیح کیفیت خوف اور امید کے بیچ میں۔ پھر اللہ کہتے ہیں ایک جگہ کہ مسلمان مومن جو ہیں وہ اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہیں جو کہ کافر نہیں رکھتے، تو اللہ سے امید رکھنی ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے اور پھر ختم ہو جائے گی، پھر جنت دوزخ، ہماری ساری زندگی ہم کو کون سی ایج میں کیا کرنا تھا، کون سی ایج میں یہ اس کو سارا زندگی پڑھنا تھا، اور اس کو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔
پھر ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ کتاب جو تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور رسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تفرقہ نہیں ڈالنا، سب مل کے رسی کو، اللہ کی رسی کو، یعنی کہ دین اسلام اس کتاب کو پکڑ کے چلنا تھا۔ تو اب یہ پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور وہ بس ایسی زندگی الٹی سیدھی۔ تو اب یہ لائن ٹو لائن آپ کی پوری دنیا کا اس کے اندر ڈیٹا ہے، جنت دوزخ ہے، یہودی عیسائی مشرک مسلمان کافر اور جو ہے مشرک، اور یہ ساری دنیا کے لوگ ہیں اس کے اندر، اور ہمارا پاسٹ ہے، ہمارا پریزنٹ ہے، ہمارا فیوچر ہے۔ تو یہ کتاب لائن ٹو لائن یہ بتا رہی ہے، تو اس کو ذرا غور فکر سے آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھ لے اپنی کتاب تو اپنا محاسب خود کافی ہے۔ تو لہٰذا اس کے آپ کا ہمارا مسجد میں ایک کوٹ لگتا ہے جو 24 آورز ہم کو دیکھنے کے بعد، تو آپ یہ اپنی جو ہے جو بھی غلطیاں جس سے بھی ہوئی ہیں وہ لے کے اور اللہ کی کتاب سامنے لے کے اللہ کو رجوع کر لے گا، اللہ اس کو سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ مطلب یہ برٹش لا جیسا کورٹ میں ہے، یہ سسٹم لوگوں کو اندر ڈال کے رگڑا دے رہے ہیں، کو پتہ نہیں خود کیا کرنا ہے اور کرنا کیا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اذیت دے رہے ہیں۔ سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ کے لیے ہمارے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لائن ٹو لائن پوری دنیا کے حالات بتاتی ہے، اپنے بھی بتاتی ہے، لوگوں کے اندر کیا ہے باہر کیا ہے سب بتاتی ہے، لیکن سمجھنے والی آنکھیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ آنکھوں پہ اللہ نے اسٹیم کر دی، کانوں پہ دل پہ مور کر دی، تو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہٰذا یہ پڑھ کے سمجھ کے آگے اپنی نسل کو بتا دیں، یہ حق بات ہے۔ اور یہ اچانک انسان اس کے اندر کاروبار بھی ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، اور اس کے اندر روڈ ایکسیڈنٹ اور کیسے یوسف علیہ السلام وہ سارے واقعات کسے اللہ نے بتائے کہ لوگ نقصان سے بچیں، اور مطلب جوانی میں کیا کرنا، 40 سال کی عمر میں کہتا ہے یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم کرنا جس طرح شفقت سے بچپن میں اس نے پالا۔ تو ساری ایج کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایڈوائز اگر لینی ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ابھی تو گوگل پہ آسان ہے، اس میں ڈالیں گے سنیں گے تو یہ آپ کو ہدایت کی کتاب ہے جو آپ کو راستہ، پھر آپ کے دل کو اللہ ہدایت دے گا۔ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رکھنی ہے، اور اس کو ساتھ اگر آپ دوائیوں سے، ڈاکٹروں سے، اسپتالوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے آڈٹ، یعنی کہ ساری زندگی گزار لی اب بیماری ہیں۔ میں کل یہی سوچ رہا تھا، کہہ رہے ہیں بڈھے لوگ مسجد میں زیادہ آتے ہیں، تو بڈھے لوگوں کو اللہ پھر قریب کر لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر بلا لیتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جوانی میں انسان ابھی بچپن میں کمزور پیدا کیا، جوانی میں بھرپور طاقت دی، پھر بڑھاپے میں اللہ کمزور کرنے والا ہے کہ سب کچھ جان کے پھر لا علم انسان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ضروری باتیں تھیں، شادی کیسے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، اور جو ہے وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ایسے نہ ہونا کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سن لیے اور مان لیے۔ اب اگر یہ واپس سے اللہ کی اکاؤنٹنگ غور سے سن لیں، کیونکہ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور یہ آج تک میں نے کسی سے سنی نہیں ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم ان سے ضرور پوچھیں گے۔ تو اب لہٰذا جو پورا قرآن ہے یہ پوری زندگی ہے انسان کی، پھر جنت دوزخ ہے، جب سے دنیا بنی پھر ختم ہو جائے گی، پھر جنت دوزخ۔ اسی طرح پورا قرآن پوری زندگی، پورا جسم، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ اگر آپ اس میں سے ایک بھی چیز مائنس کر دیں گے، جیسے کہ اللہ کہتے ہیں کہ غیب پہ ایمان لائے، لا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو غیب پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، جنت دوزخ پہ ایمان لائے، تمام انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لائے، ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان لائے۔ اب اس میں سے ایک چیز بھی روز قیامت پہ بھی ایمان لائے، اس میں سے اب روز قیامت آپ نکال دیں گے، روز قیامت پہ ایمان لائے، تو پھر وہ مائنس کر دیا تو پھر یہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے رکھی یہ چیزیں اس لیے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو تم جہاں تک تم سے ہوتا ٹھیک ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو یہی اللہ کا اوپر ایمان رکھنا ہے۔ تو اس میں سے کوئی بھی چیز اسی طرح کوئی آیت آپ ادھر ادھر کریں گے، مس کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو آپ کی زندگی بیلنس ڈس بیلنس ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے 100 شادیاں، 50 طلاق ہیں، اور 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، تو جو طلاق والا آدمی ہے یا طلاق والی عورت ہے وہ یہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے۔ تو یہ ٹیسٹ کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ اس قسم کے ٹیسٹ آئیں گے، اس قسم کے لوگ آئیں گے۔ اب ہم اچھے لوگوں سے گزرے تو اچھائی آ گئی، برے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو برائی آ گئی، تو یہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو گیا۔ اگر ہم نے کوئی نیک عمل کیا، ساتھ گناہ کر دیا تو ڈیبٹ کریڈٹ ہو گیا، بچا کیا؟ تو لہٰذا یہ جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، جیسے جتنے لیڈر ہیں، یہ اگر اس کو الگ الگ کریں گے، یہ پی ایم ایل، نون، پی آئی ٹی آئی، اور یہ جماعت اسلامی، اور یہ پیپلز پارٹی، تو یہ اس کا مطلب یہ لوگ بس اپنا پوشن دیکھتے ہیں، قرآن کا کچھ حصہ۔
پورا قرآن نہیں دیکھ رہے. تو یہ پورا قرآن مطلب پوری دنیا ہے، پاکستان بھی نہیں پوری دنیا ہے. پوری دنیا میں سب سے بہترین اعمال. اچھا ایک دوسری بات یہ کرنی تھی کہ جو سب سے بہترین سسٹم غیب کا سسٹم ہے. ابھی آپ جو یہاں دنیا میں رہ رہے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، انڈسٹری چلا رہے ہیں، چلائی نہیں جا رہی، کوئی کام کر رہے ہیں سیدھا نہیں ہو رہا، نماز پڑھی نہیں جا رہی، تو کوئی بھی اعمال صحیح نہیں ہو رہے. تو جو غیب کی سسٹم کا جو جج ہے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ نے حق کے ساتھ، اللہ کہہ رہے ہیں ہماری کتاب میں جھوٹ کا دخل نہیں ہے، سچائی کے ساتھ نازل کی. تو یہ اس سے پہلے کہ قیامت والے دن ہم لوگوں کے قیامت والے دن ساری دنیا کے لوگ ہوں گے، خالی ہماری پاکستان کا الگ یا ہماری فیملی کا یا پی ٹی آئی کا یا پی ایم نون کا الگ حساب اللہ نہیں کرے گا. سب کچھ جمع کر کے پھر فیصلہ کرے گا. پھر پوری زندگی کی، اس کی ساری زندگی کی وہ دیکھے گا سارے اعمال. تو اب یہ سارے اعمال تو اللہ کے پاس ہیں، جج کے پاس کہاں ہوں گے؟ رات کو میں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اور کتنے بجے سویا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. تو سب سے بہترین تو اللہ کہہ رہے کہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے اور منصف تلاش کروں. تو لہٰذا اس کورٹ میں جانے سے پہلے دنیا کے اللہ کو رجوع کر لیں اور اللہ کے کورٹ میں اپنی حاضری لگا لیں اور اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لیں. یہی شرک ہے. یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا. اور پھر جو ہے اپنی نسلوں کو بتا دیں، یہ جتنے بھی لڑکے لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ پہلے قرآن کو اسٹڈی کریں پھر شادی کریں، کیونکہ سارے لوگ شیطان نے ایسا کر دیا ہے کہ وہ اپنے اوپر ایمان لا کے بیٹھے ہیں. ہر کوئی بولتا ہے میں ہی صحیح ہوں اور میں ہی حق میں ہوں. تو یہ حق بات ہے. لوگوں کا بھی رائٹ ہے، آپ کا بھی رائٹ ہے، اور اسی طرح سے بچا کے چلنا ہے. ایک طرف بوڑھے لوگ ہیں، ایک طرف جوان لوگ ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ حق بات ہے، اپنے بچوں کو سمجھا دیں، کیونکہ اس قسم کے ٹیسٹ آئیں گے. جب اس کو پڑھا ہی نہیں ہوگا اس نے، تو اس کے طوطے اڑ جائیں گے جب سامنے ٹیسٹ آئے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ کی بات سنیں، اور جو ہے وہ غلطیوں کو، یہ لائنیں ہیں اس کے اندر رہیں، قرآن کی یہ بارڈر لائن ہے، اس سے باہر جائیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں حدود اللہ کہہ رہے ہیں انصافوں کو، ظالموں کو، نافرمانوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. پھر اگر موت کا وقت آ گیا اور نافرمانی میں مر گئے تو پھر کون ہم کو بچائے گا؟ جزاک اللہ خیر. یہ 4-5 چیزیں تھیں. شادی کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، آنا جانا کام اور کاروبار، نماز کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، سارا کچھ اللہ بتا رہے ہیں. اس کو لائن ٹو لائن شروع سے لے کے بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپا، پھر قبر برزخ کی دنیا، پھر آخرت، پھر جنت دوزخ، یہ پوری کتاب پورا پریزنٹ، پورا فیوچر بتا رہی ہے. تو اس کو پکڑ لیں گے اور اللہ کی بات لائن ٹو لائن سمجھیں گے. تو یہ ابھی تک قرآن پر ریسرچ چل رہی ہے، تو ساری چیزیں علماء کرام نہیں بتا سکتے. سب کو اپنی اپنی ورکنگ خود کرنی ہے، کیونکہ سب کا ٹیسٹ الگ ہے، سب کا ایمان کا لیول، نالج، سب چیزیں الگ ہیں. تو وہ تو ایک بیان کرتے ہیں ایک سبجیکٹ کے اوپر. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں کور کر کے اللہ قرآن بتاتے ہیں. تو میں نے آپ کو ساری چیزیں کور کر کے بتا دی کہ اسی میں زندگی ہے، اور یہ پوری دنیا کی کیٹلاگ ہے سمجھ لیں. تو اسی کے اندر موت ہونی ہے، اسی میں شادی ہونی ہے، اسی میں آدمی نے پڑھنا لکھنا ترقی کرنی ہے، اسی میں اس کو رزق ہونا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.